یہ خط لکھا تھا اور ان سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ اجازت دے دیں کہ ہم جو ہے وہ خمس ادا نہ کیا کریں. یعنی ظاہری بات ہے جو بزنس مین ہیں ان کی تو یہی سوچ ہوتی ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے چھوٹ مل جائے کہ جو ہے وہ ہم خمس جو ہے وہ کسی کو نہ دینا پڑے. تو وہاں پہ امام علیہ السلام نے یہ الکافی کی جو ہے وہ پہلی جلد میں یہ حدیث موجود ہے کہ امام علیہ السلام نے خط کے جواب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد جو ہے وہ ایک جملہ لکھا تھا کہ لا يحل مال الا من وجہ احلہ اللہ، کہ کسی بندے کا جو مال ہے وہ اس وقت تک حلال ہی نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اسی طریقے کے مطابق نہ چلے کہ جس طریقے کے مطابق اللہ نے اس کے لیے اس مال کو حلال قرار دیا ہے. تو امام نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں، وہ لا نجعل لا نجعل لا نجعل، یعنی الکافی کی جو روایت ہے اس میں 3 دفعہ جو ہے وہ امام نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ لا نجعل لا نجعل لا نجعل لاحد منکم فی حل، کہ ہم تم میں سے کسی ایک کے لیے بھی جو ہے وہ اس خمس کو حلال نہیں قرار دیں گے اور تمہارے اوپر اس کو واجب رکھیں گے اور کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ تمہارے لیے خمس کیا ہو جائے، حلال ہو جائے. اچھا عاشمی صاحب، کیا بعض روایات میں اس حوالے سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ خمس جو ہے وہ غیبت کے زمانے میں شیعوں پر معاف کر دیا گیا ہے، چھٹی دے دی گئی ہے، موجے کریں؟ جی جی بالکل، ایسی روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس میں مثال کے طور پہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے 2 3 روایات پڑھی کہ جس میں وہ باقاعدہ آ کے اجازت مانگ رہے ہیں امام رضا علیہ السلام سے کہ آپ ہمارے لیے خمس کو حلال کر دیں، خمس کو معاف کر دیں، تو امام اسے اجازت نہیں دے رہے. لیکن کچھ روایات میں کیا ہے ہمیں اجازت بھی ملتی ہے، اور ظاہری بات ہے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ امام کی جو روایات اور امام کا جو کلام ہوتا ہے اس میں جو اختلاف ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کلام میں عام اور خاص موجود ہوتے ہیں، مطلق اور مقید موجود ہوتے ہیں. سارے کلام کو ایک ساتھ رکھ کے دیکھا جاتا ہے تو پھر ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے. اور یہاں پہ میں سید خوئی علیہ رحمہ اور مشہور فقہا کی بات کروں گا کہ جب انہوں نے ان روایات کو دیکھا اور ان روایات کو قرآن مجید کی آیت کے ساتھ رکھا اور دیگر سنت قطعیہ کے ساتھ رکھا تو ایک چیز جو سامنے آئی، سب سے پہلے یہ بات سامنے آئی کہ جب قرآن مجید خمس کو واجب قرار دے رہا ہے تو کوئی بھی ایسی روایت کہ جو خمس کو بالکل ہی معاف کر دے یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ پھر قرآن سے ٹکرا جائے گی اور کبھی بھی اہل بیت علیہ السلام ایسی گفتگو نہیں کرتے اور ایسا کلام نہیں کرتے کہ جو قرآن سے ٹکرا رہا ہو. لہذا یہ بات تو ہم اپنے ذہن سے نکال دیں کہ بطور مطلق جو ہے وہ امام نے خمس کو معاف کر دیا کہ تمہارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے خمس کے دینے کی، تو یہ یقیناً کیا بات نہیں ہے. دوسری بات، بہت ساری روایات میں یہ بات موجود ہے کہ جو غیر سادات ہیں، جو سید نہیں ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ ہے اور جو سادات ہیں ان کی مدد کے لیے خمس ہے. تو اگر ہم جو ہے وہ خمس کو بالکل ہی معاف کر دیں کہ خمس جو ہے وہ معاف ہو گیا ہے تو پھر یہ بہت بڑا اعتراض آ جائے گا کہ پھر اعلی سادات کے لیے زکوٰۃ ایک طرف سے جو ہے وہ حرام ہے، واجب زکوٰۃ، ادھر سے جو ہے وہ خمس کو بھی امام نے جو ہے وہ معاف کر دیا، تو پھر ان کی زندگی جو ہے وہ کیسے کٹے گی؟ اور پھر یہ جو تقابل ہے یہ کس طرح سے امام نے کروایا کہ ان کے لیے زکوٰۃ ہے اور ہمارے لیے سادات کے لیے کیا ہے، خمس ہے، تو خمس کو الٹا جو ہے انہوں نے معاف کر دیا. تو یہ چند ایک ایسے بڑے بڑے اعتراض لازم آتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ سب فقہا نے یہ لکھا ہے کہ ہمیں ان روایات میں مزید کیا غور و فکر کرنا ہوگا. اور سید خوئی علیہ رحمہ نے 2 جو ہے وہ صحیح و سند روایات اس کی تفسیر میں جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں کہ جس سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ جو امام خمس کو معاف کیا کرتے تھے یہ آپ کا اپنا خمس نہیں ہوتا تھا کہ جو آپ کے پیسوں پہ آپ کے اوپر واجب ہے، یہ دوسروں کا خمس ہوتا تھا کہ جو آپ کو پیسے دیتا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ خمس ہے اور اس نے کیا ہے خمس ادا نہیں کیا. دیکھیں، میں اس بات کو واضح کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایک فقہی مسئلے کو رکھتا ہوں کہ ایک فقہی مسئلہ واضح سا موجود ہے کہ آپ جب بھی کوئی چیز خریدتے ہیں، اگر آپ کو یہ بات پتہ ہو کہ یہ جو میں نے چیز خریدی ہے اس میں کسی اور کا حق ہے، اس میں جو ہے وہ 5واں حصہ یا چوتھا حصہ کسی اور بندے کا ہے. اسی وجہ سے کتاب الزکوٰۃ میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ایک بندے نے اگر گندم خریدی، آٹا خریدا اور اسے اس بات کا یقین ہے 100% کہ اس بندے نے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ یہ زکوٰۃ پڑے گی کہ اس نے جتنی گندم خریدی ہے اس کی جو ہے وہ زکوٰۃ کیا ہے وہ ادا کرے، کیونکہ وہ اس کے ذمہ پہ تھی، اس نے ادا نہیں کی، تو اب اس کے پاس جو گندم آئی ہے اس میں دوسروں کا حق موجود ہے، فقراء کا حق موجود ہے، تو اس کو وہ نکالنا پڑے گا. تو خمس میں بھی یہی بہت بڑی جو ہے وہ مسئلہ اس زمانے میں پیش آ گیا
کہ جب جنگیں ہوتی تھیں اور وہاں کے جو بادشاہ وغیرہ ہیں وہ غنیمت اور کنیزیں وغیرہ تقسیم کر دیتے تھے، تو وہ اس کا خمس ادا نہیں کیا کرتے تھے، تو لوگوں کے پاس آ جاتا تھا۔ اب لوگ جو ہے وہ بڑی ٹینشن میں ہیں کہ اب ہم کیا کریں، کیا ان کا خمس ادا کریں یا نہ کریں؟ تو بہت ساری روایات اس ضمن میں وارد ہوئی ہیں کہ ہم نے خمس تمہارے لیے اس وجہ سے حلال کر دیا تاکہ تمہاری اولادیں پاک ہو جائیں اور تمہاری جو بچے ہیں وہ حلال زادے شمار ہوں۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ اگر امام علیہ السلام جو ہے وہ اس جو جنگ میں جو کنیزیں ملی ہیں اس کے خمس کو معاف نہ کرتے تو وہ ان کے اوپر حلال نہ ہوتی اور یوں ان کی اولاد جو ہے وہ پاک نسل کے شمار نہ ہوتی۔ اسی طرح سے جو ہے وہ یہ روایت جو ہمارے پاس موجود ہے کہ جسے سید خوئی علیہ الرحمٰن نے نقل فرمایا ہے کہ یونس بن یعقوب کی روایت ہے کہ یہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں موجود تھا تو ایک بندہ جو قمات ہے، جو رسیاں بناتے ہیں، وہ امام کی خدمت میں داخل ہوتا ہے اور امام سے کہتا ہے کہ جعلت فداک تقع فی ایدینا الارباح والاموال والتجارات، کہ ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ بعض اوقات ایسے مال آتا ہے، ایسی تجارت آتی ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ حق کا فیہا ثابت، کہ اس میں آپ کا حق موجود ہے اور اس بندے نے آپ کا حق نہیں نکالا ہوا، تو پھر ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ہم کوتاہی کر دیتے ہیں کہ اس مال سے آپ کا حق نہیں نکالتے؟ تو وہاں پہ امام نے فرمایا تھا کہ ما انصفناکم ان کلفناکم ذالک الیوم، کہ اگر ہم تمہیں اس چیز کو جو ہے وہ تکلیف دے دیں کہ تم یہ بھی نکالو جو ہمارا حق ثابت ہے، تو گویا کہ ہم نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اس روایت کے ذریعے سید خوئی علیہ الرحمٰن نے یہ ثابت کیا ہے کہ امام واضح طور پہ سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو خمس تمہارے پاس آتا ہے دوسرے کے حق سے تو وہ ہم نے تمہارے لیے کیا ہے حلال کر دیا ہے، اور اسی بنیاد پہ جو ہے فقہا نے فتویٰ دیا ہے کہ آپ اس کے گھر سے کھانا پینا کھا سکتے ہیں کہ جو خمس کا ادا نہیں کرتا۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ جو اس نے سفرہ سجایا ہے، یہ جو میرے لیے چائے بنا کے لایا ہے، کھانا بنا کے لایا، اس نے خمس ادا نہیں کیا ہوا، لیکن اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے یہ آپ کے لیے کیا حلال کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو غیر شیعہ لوگ ہیں جو خمس ادا نہیں کرتے، ان کے گھر سے بھی ہم کھا پی سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی ہمارے لیے کیا ہے حلال کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جتنی بھی روایات حلال کرنے والی آئی ہیں یہ اس ضمن میں وارد ہوئی ہیں کہ وہ خمس جو لوگوں کے ذمے پہ ہوتا ہے اور وہ ادا نہیں کرتے، تو اس کے باوجود ہمارے ذمے پہ زکوٰۃ کی طرح وہ واجب نہیں ہو جاتا، کیونکہ زکوٰۃ کیا ہے اہل بیت علیہ السلام نے معاف نہیں کی بلکہ خمس کو معاف کر دیا، یعنی اس چیز میں ہم تصرف کر سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی اس میں مزید کیا روایات ہیں اور اس بارے میں باقی فقہا کے کیا نظریات ہیں تو یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے، انشاءاللہ جو ہے وہ اگر موقع ملا تو ہم کبھی کسی اور گفتگو میں، خصوصاً وہ جو فقہا کے اوپر اعتراض کیے جاتے ہیں اس پروگرام میں کیا ہے ہم ان تمام روایات کو اسکرین کے اوپر دکھا کے اس کے اوپر ہم بحث کر سکتے ہیں کہ کیا یہ روایات جو ہے وہ بطور مطلق کے شیعوں کے اوپر خمس کو معاف کرتی ہیں یا فقط اس کے خمس کو معاف کرتی ہیں کہ جس نے خمس ادا نہیں کیا ہوا تو آپ اس کے مال میں کیا تصرف کر سکتے ہیں۔